الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المرسلات کی آیت نمبر 41 سے اخیر تک آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی ظلال وعیون۔ بے شک متقی لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا ذکر کیا اور ان کی سزاؤں کے بارے میں بات کی، تو اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ ترغیب کے ساتھ ترہیب اور ترہیب کے ساتھ ترغیب دونوں کو ایک ساتھ بیان کرتا ہے کہ رغبت دلانے والی باتیں بھی کرتا ہے اور ڈرانے والی باتیں بھی کرتا ہے، تاکہ ایک انسان جنت کی خواہش میں اور جہنم سے بچتے ہوئے آخرت کی تیاری کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا کہ جنتیوں کو کیا کیا ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک متقی لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ بے شک متقی لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے، یعنی جو لوگ شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور جنت میں ان کو سایہ ملے گا، ان کو چشمے ملیں گے۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور انہیں اپنی خواہش کے مطابق پھل بھی ملا کریں گے، اور پھل بھی اپنی خواہش کے مطابق ملیں گے۔ جس چیز کی چاہت ہوگی وہ چیز ان کو ملے گی، ان کی پسند کے مطابق یہ میوے اور یہ پھل ہوں گے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جو نیک اعمال کرتے تھے ان کے بدلے مزے سے کھاؤ اور پیو۔ ان سے یعنی جنتیوں سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جو تم نیک عمل کرتے تھے ان نیک عمل کے بدلے تم یہاں پر مزے سے کھاؤ اور پیو۔ دنیا میں ہم اگر کچھ حاصل کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں تو تکلیف سے حاصل کرتے ہیں، پریشانی جھیل کر حاصل کرتے ہیں، محنت کرنا پڑتی ہے، تب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں۔ بغیر محنت کیے ہوئے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کبھی کبھار ہم حاصل کر بھی لیتے ہیں محنت کر کے تو اس کا مزہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن کل قیامت کے دن جنت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں بالکل محنت کے بغیر ملیں گی، محنت نہیں کرنا ہوگی اس کے لیے، اور مزہ بھی اس کا عجیب ہوگا۔ دنیا کے پھلوں کے جیسے وہاں کا پھل ہوگا لیکن مزہ الگ ہی ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جو تم نیک عمل کرتے تھے ان کے بدلے مزے سے کھاؤ پیو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بما کنتم تعملون، دنیا میں جو تم نیک عمل کرتے تھے ان کے بدولت کھاؤ پیو۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک انسان اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کسی بھی انسان کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم حاصل ہو۔ یعنی ہم جو نیکیاں کرتے ہیں یہ نیکیاں اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ہم اتنی بڑی جنت اللہ کی ہم ان نیکیوں کے ذریعہ خرید سکیں، لیکن ان نیکیوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بما کنتم تعملون اس لیے کہا کہ تم جو نیکی کرتے تھے اس کی بدولت کہ اس کے ذریعہ نیکیوں کی قدردانی ہو اور نیکی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ جو لوگ بھی شریعت کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ بدلہ جنت کی شکل میں
ہم نیک لوگوں کو دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ یہ انعام تو جنتیوں کا ہوگا، لیکن جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اس کے رسول کو جھٹلایا، اس کی کتاب کو جھٹلایا اور آخرت کے دن کو جھٹلایا، ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تم لوگ چند دن تک کھا پی لو، چند دنوں تک کھا پی لو۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجیے کہ دنیا کی جو متاع ہے، دنیا کا جو ساز و سامان ہے، بہت معمولی ہے، بہت تھوڑا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسے مجرموں سے جو کل قیامت کے دن اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں کہ دنیا میں تم بغاوت کا راستہ اختیار کر رہے ہو، ٹھیک ہے، کچھ دنوں تک مستی کر لو، موج مستی میں جی لو، تم کو اپنے انجام تک پہنچنا ہے۔ انکم مجرمون، تم یقیناً مجرم لوگ ہو۔ تو دنیا میں مزے لے لو، اور یہ مزے بھی چند دنوں کے لیے ہوں گے، لیکن ہمیشہ ہمیش کے لیے تم کو سزا بھگتنا ہی ہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تم چند دن تک خوب کھا پی لو، مزے لے لو، بے شک تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ نمازیں پڑھو، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ کا انکار کرتے تھے، رسول کا انکار کرتے تھے، آخرت کے دن کا انکار کرتے تھے، تو اس کی سزا آج بھگتنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں رکوع کرنا ہی ہوگا، اگر ہم جنت چاہتے ہیں تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہی ہوگی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، پس اب یہ کفار قرآن کریم کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ قرآن کریم جس نے سچائی بیان کی ہے، جس نے حق بیان کیا ہے، جس نے عقل اور منطق کے مطابق باتیں بتائی ہیں، اگر قرآن کریم کے پیغام پہ وہ یقین نہیں رکھتے ہیں، قرآن کریم کے پیغام کو سامنے میں رکھنے کے باوجود، قرآن کریم کا پیغام ان کے سامنے اترنے کے باوجود وہ قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اب کون سا کلام ہے، کون سی بات ہے جو ان کو سمجھا پائے گی، ان کو قانع کر پائے گی؟ تو حقیقی معنوں میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ورنہ قرآن جو عقل اور منطق کو خطاب کرنے والی کتاب ہے، جو ہدایت کی کتاب ہے، جس نے انسانیت کی ہدایت کا سامان فراہم کیا، اس کتاب پر اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کوئی بھی چیز ان کو سدھار نہیں سکتی۔ تو یہ سورہ جس میں جنتیوں کا بھی ذکر ہے، جہنمیوں کا بھی ذکر ہے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت 10 مرتبہ ذکر کی ہے، اور وہ آیت ہے ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کس چیز کو جھٹلانے والوں کے لیے؟ اللہ کو جھٹلانے والوں کے لیے، رسول کو جھٹلانے والوں کے لیے، قرآن کو جھٹلانے والوں کے لیے، آخرت کے دن کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ تو گویا کہ اس میں وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو شریعت کے باغی بن کر جیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے پیغام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔